Now my duty, my honor and my privilege in the chair to call for a vote on the approval of the Charter of the United Nations. سان فرانسسکو کیلیفورنیا میں یہ 26 جون 1945 کا دن تھا جب اقوام متحدہ کے چارٹر پر دستخط ہوئے۔ جنگ عظیم دوئم کے مظالم کی روک تھام کے لیے بنائی گئی اقوام متحدہ کو بین الاقوامی تنازعات کو پرامن طور پر حل کرنے کے لیے ایک فریم ورک کے طور پر تیار کیا گیا تھا۔ اس تنظیم کی 75ویں سالگرہ بہت مختلف دنیا میں منائی جا رہی ہے، ایک ایسی دنیا جو عالمی انقلابات کی لپیٹ میں ہے۔ کووڈ-19 سے لے کر ماحولیاتی انتشار تک، نسلی ناانصافی سے لے کر بڑھتی عدم مساوات تک، ہماری دنیا افراتفری کے عالم میں ہے۔ لیکن برطانیہ، چین، روس اور امریکہ جیسی اقوام متحدہ کو بنانے والی متعدد بڑی طاقتیں اس کے ایک بنیادی اصول یعنی کثیر الجہتی سے دور جا رہی ہیں، جبکہ چھوٹے ممالک اسے اپنا رہے ہیں۔ ہم اس تبدیلی کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اقوام متحدہ کو مزید اہمیت دی جائے، کیونکہ یہ ملک مشترکہ طور پر تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے بیشتر مسائل کثیر الجہت سفارتکاری کے بغیر حل نہیں ہو سکتے۔ ماحولیاتی تبدیلی اور جیسا کہ ہم آج خوب واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ عالمی صحت جیسے معاملات صرف بین الاقوامی تعاون سے ہی حل ہو سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کثیر الجہتی دنیا کو درپیش چیلنجوں کا سامنا کرنے کے لیے کافی نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آج کے کثیر الجہتی نظام میں دم اور عزم نہیں۔ وقت کے ساتھ اقوام متحدہ نے قیام امن اور امدادی آپریشنز کو بھی اپنے کام میں شامل کر لیا ہے۔ آج یہ تنظیم 80 سے زیادہ ممالک میں 8 کروڑ 70 لاکھ افراد کو کھانا کھلا رہی ہے، دنیا کی بچوں کی آبادی کے نصف کو ویکسین دیتی ہے اور اس کے 13 ممالک میں امن قائم کرنے کے لیے تقریباً 1 لاکھ فوجی تعینات ہیں۔ ایک اور عالمی جنگ کی روک تھام کے لیے اقوام متحدہ نے دنیا کے تقریباً ہر گوشے میں تنازعات کو روکنے کے لیے جدوجہد کی ہے، جس کے بارے میں ناقدین کا کہنا ہے کہ اسی وجہ سے تنظیم غیر مؤثر بنتی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ ویسی تنظیم نہیں رہی جس کا تصور 1945 میں کیا گیا تھا۔ اس کا سیاسی ڈھانچہ بڑے پیمانے پر غیر مؤثر رہا ہے۔ اس کے بہت ساری انسانی حقوق کے ادارے بہت اچھا کام کرتے ہیں، لیکن سیاسی طور پر اس نے وہ کام نہیں کیا جس کی توقع کی جا رہی تھی۔ اقوام متحدہ اپنی سالگرہ کرونا وائرس کی عالمی وبا کے دوران منا رہی ہے۔ اس بیماری سے غالباً اقوام متحدہ کو اپنی تشکیل کے بعد سے سب سے بڑے چیلنج کا سامنا ہے، لیکن اس وائرس سے پہلے بھی ادارے کو ذمہ داریوں کی ایک طویل فہرست کا سامنا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ اگلی دہائیوں میں اقوام متحدہ کے لیے زبردست چیلنج ماحولیاتی تبدیلی پر بین الاقوامی رد عمل کو ہم آہنگ کرنا ہوگا۔ یکساں طور پر چیلنجنگ اپنے مضبوط ترین ممبرز کے بیچ طاقت کو متوازن کرنے کے طریقے تلاش کرنا ہوگا تاکہ وہ تعاون کرتے رہیں اور تنظیم کے کام کو مفلوج نہ کر دیں۔ چین کا عروج تنظیم کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، چونکہ اس کی معیشت میں ترقی کے ساتھ ہی چین اقوام متحدہ میں بہت تیزی سے اثر و رسوخ حاصل کر رہا ہے، لیکن اس سے امریکی اہلکار گھبراہٹ کا شکار ہیں اور اس سے دوسرے ممالک کے سفارتکاروں کو یہ خدشات لاحق ہو رہے ہیں کہ وہ اقوام متحدہ کے نظام میں اپنی پوزیشن اور اپنا اثر و رسوخ کھو رہے ہیں۔ کئی ارب ڈالر سالانہ بجٹ رکھنے والی اس تنظیم کو اپنی تاریخ کے بدترین مالی بحران کا بھی سامنا ہے۔ اس کے اثرات ادارے کے پروگرامز پر اور اس کے قیام امن کی کوششوں پر ہوں گے۔ اس کا اثر عالمی صحت جیسے مسائل پر بھی ہوگا، جیسا کہ ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ جیسے کہ اقوام متحدہ آگے بڑھ رہا ہے، اسے دنیا کے درپیش بہت سے مسائل کامیابی کے ساتھ نمٹنے کے لیے اپنے 193 ممبران ممالک کے اتحاد اور سیاسی عزم کی ضرورت ہوگی۔ مارگریٹ بشر کے ساتھ ارم عباسی، وائس آف امریکہ۔